قسط نمبر 7۔ بخت نے اینا کو کال ملائی تو اینا نے بالآخر اس کی کال اٹھا لی۔ نوازش ہے جناب، آپ نے کال اٹھانے کا سوچا۔ اینی ویز نیچے کھڑا ہوں، شاپنگ پر جانے لگا، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ اجلت میں بول رہا تھا۔ اینا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ اس نے گاڑی میں سے ہاتھ نکال کر ویو کیا، اس کے ساتھ حنین بھی تھی۔ اسے اس محبت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ ذلت کے احساس سے اس محبت کو اپنا جرم عظیم سمجھ رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں کا گولا اندر اتارا اور کھڑکی میں سے ہٹ گئی۔ مجھے نہیں جانا، آپ چلے جائیں۔ وہ بولی تو بخت نے ایک نظر موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا اور کال اٹینڈ کر دی۔ اس کے لہجے میں چھپے آنسو وہ لمحے میں محسوس کر گیا تھا۔ کیا ہوا بھیا؟ معلوم نہیں، اب تک میں اس بات کو شرم جھجک سمجھ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا تم تھوڑی دیر انتظار کرو گی؟ آپ اوپر جائیں گے؟ حنین نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ ہاں، اور چینٹی اس بات کی بنگ گھر میں دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، ٹھیک ہے۔ رشوت اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بخت نے اس کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا۔ چونچ بند رکھو اب اپنی، وہ کہہ کر گاڑی سے نکلا۔ اینا اوپر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اسے دروازہ بجاتا دیکھا اسے اس چکے چھوٹ گئے، کیونکہ مما دروازہ کھولنے جا رہی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھر گئی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر باہر آئی تو وہ مما سے کڑا سلام دعا کر رہا تھا۔ مما نے مڑ کر دیکھا اور بخت سے آنے کی وجہ جاننا چاہی۔ بخت کو ان لوگوں کے مزاج سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ حنین بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایکچولی شاپنگ پر جانا تھا، تو آپ کی پرمیشن ہو تو اینا کو بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ حنین بھی ساتھ ہے، میرے وہ نرمی سے بولا۔ بیٹے، آپ کی والدہ تو ایسا کچھ نہیں چاہتی، پھر آپ کسی کی شاپنگ کے لیے آئے ہو؟ ہم لوگوں نے آپ سے رشتہ نہیں کرنا، آپ بہت بڑے لوگ ہیں۔ ہمارا اور آپ کا بیٹا بیٹھنا ایک ساتھ ممکن نہیں، اور ویسے بھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے کزن بلال سے طے کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھے یہ میری بیٹی کو تنگ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا اور دروازہ بند کرنے لگے کہ بخت نے اپنا ہاتھ دروازے میں اڑا لیا اور دروازہ اس کے ہاتھ پر زور سے لگا۔ بخت اینا تڑپ کر آگے آئی، جبکہ اس کی ماں نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہیں رک گئی۔ کیا میں اندر بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں؟ بخت سنجیدگی سے بولا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھا گئی تھی، جبکہ مزاج تو کبھی سرد اور کبھی گرم تھا۔ اس بات کا علم اینا کو تھا بخوبی۔ بیٹے، میں آپ سے پلیز ایک بار آپ میری بات سن لیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ امی نے تو مجھے خود کہا ہے اینا کو شاپنگ پر لے جاؤ، اور آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے پکارا اس لہجے میں تڑپتی۔ اینا نے ماں کو دیکھا۔ تم پھنس رہی ہو، بس اینا ایک بار سن لے پلیز مما، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ تمہارا باپ آ گیا تو مجھ سمیت تمہیں بھی گھر سے نکال دے گا، وہ ذرا غصے سے بولے اور دروازہ کھول دیا۔ بخت اندر آ گیا۔ اینا بنا بولے وہاں سے چلی گئی۔ بخت اندر بیٹھا تو اینا کی والدہ نے ایک ایک بات اسے بتا دی۔ بخت دان پر دان جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ بیٹے، میں مانتی ہوں ہم آپ لوگوں کی حیثیت کے نہیں ہیں۔ ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بخت نے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری حیثیت صرف اتنی ہے، آپ کے آگے آپ کے پاس اینا ہے، میری مال، میری دولت، میرا خاندانی سٹیٹس، یہ میرا معیار۔ اینا کے آگے سب زیرو ویلیو پر ہیں، میں خود بھی۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے پیرنٹس راضی نہیں، لیکن میں راضی ہوں پوری چاہت سے، دل کی رضامندی سے۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ مجھے تسلی نہیں بیٹا، آپ کڑے ہو، ایسا نہیں بیٹے، وہ ذرا جھجک کر بولے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی تسلی کے لیے کیا کروں؟ آپ مجھے ابھی حکم دے گی، میں نکاح کر لوں گا اینا سے۔ آپ کہے گی اینا کو سب سے الگ رکھوں، میں ایسا بھی کروں گا، لیکن مجھے بن مرے مت مارے گا پلیز۔ وہ اب بھی ان کے گھٹنے پکڑے بیٹھا تھا۔ اچھا آپ کڑے تو ہو، ایسا اچھا نہیں لگ رہا، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ بولے تو بخت نے اینا کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، میں تو طرد کرنا چاہتی ہوں، مگر بخت ماننے کو تیار نہیں تھا۔
اس کے پاس محبت کے ایسے ٹونس دلائل تھے کہ وہ نرم دل لوگ ویسے ہی پگھل جاتے، لیکن بیٹے ماں باپ کی رضا ضروری ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر سے بولا، آپ فکر نہ کریں آنٹی اینا، بابی کو ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب بابا نے کسی بات کے لیے رضامندی نہیں دینی ہوتی تو وہ کبھی بھی نہیں دیتے، لیکن وہ اس بات کے لیے دے چکے ہیں تو وہ اپنی زبان کے اتنے پکے ہیں کہ وہ ثابت کر کے دکھائیں گے، اور بھائی اینا بابی کو بہت خوش رکھیں گے۔ باقی جہاں تک امی کی بات ہے تو وہ بھی سخت دل نہیں، بعض اوقات نگین چاچی کی وجہ سے بس غصہ کر جاتی ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو کہتی ہوں اینا بابی خوش رہے گی۔ حنین اچانک ہی بولی تھی۔ ان تینوں نے حنین کو دیکھا، بخت کی چاہت دیکھ کر اور سارا معاملہ سن کر دل بیٹھ سا گیا کہ اس کا بھائی کس طرح اپنی محبت کے آگے مجبور ہے۔ بخت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اینا کی والدہ نے سر ہلایا۔ وہ اسے بہت پیاری لگی، بالکل اچانک اس کا ڈیفینس کر رہی تھی۔ جاؤ اینا، اینا کمرے میں چلی گئی، جبکہ بخت کا دل اس کے پیچھے چلا جاتا، لیکن اس کی والدہ کا خیال کرتے گہرا سانس بھرتا وہ تو گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جبکہ حنین اور اینا تیار ہو کر آ گئی۔ اب آگے بیٹھے بابی جی، حنین نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ پہلا شخص تھا ان کے پورے گھر میں جو اسے عزت دے رہا تھا، تو ہلکا سا مسکرا کر آگے بیٹھ گئی۔ البتہ بخت نے اس کے بیٹھنے ہی گگلز لگا لیے۔ اینا کو لگا تھا وہ اپنی سیاہ گہری آنکھوں سے پھر سے اس پر تعریفی نگاہیں اٹھائے گا، مگر بے سود اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ بھیا بابی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور آپ نے گگلز لگا لیے، مجھے تو لگا آپ آج ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ حنین نے اس کا بازو جھنجھوڑا، پہلی بار نہیں بیٹی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اینا کا منہ کھل گیا۔ حنین ہنسنے لگی۔ نہیں حنین، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو کبھی نہیں بیٹھی ان کی گاڑی میں۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی دیتی بولی۔ جبکہ حنین ہنسنے لگی، بخت کے بھی لب مسکرا دیے اور اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ مالا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس گاڑی سے اڑ کر کہیں چلی جائے۔ وہ اسے زیادہ دیکھ رہا تھا، ڈرائیو کم کر رہا تھا۔ بہت دیر گاڑی ایک ہی جگہ پر گھومتی رہی۔ وہ اسے تیز کرنے کا شاید شوق رکھتا تھا۔ مالا کافی دیر سے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ بخت نے روڈ پر بنے ایک گول چکر پر گاڑی ڈالی اور اس کے بعد اگلے 10 منٹ میں مالا سر جکڑ کر بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، جہاں الفاظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس نے مزید گاڑی کو گول کہرے میں ایسے گھمایا۔ مالا نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ وہ کھمبے سے بڑی طرح ٹکرا جاتے۔ جہان مالا کا نرم ہاتھ جہان کے ہاتھ پر تھا۔ جہان نے اس کے ہاتھ کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ گاڑی چلاؤں گی؟ نہیں، شکر تھا اس نے سیدھے روڈ پر گاڑی ڈال دی تھی۔ مالا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ہاں، ویسے بھی میرے ساتھ گاڑی چلانے کی شرط ہے اور تم وہ ابھی پوری نہیں کر سکتی۔ وہ شانے اچکا گیا۔ مالا نے بالکل توجہ نہ دی، وہ باہر دیکھنے لگی۔ آخر وہ کہاں جا رہے تھے؟ شرط نہیں پوچھوں گی۔ جہان نے اس کی جانب دیکھا، معلوم نہیں کیسے بیٹھا تھا، بالکل اس پر جھکا ہوا تھا۔ مالا کچھ اور دروازے کی جانب کس لی۔ آپ ویسے بھی بتائیں گے؟ مالا بولی تو جہان نے سر ہلایا۔ اس کی بوری آنکھوں نے مالا کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ ہاں، تو شرط یہ ہے کہ تم میری گود میں بیٹھ کر گاڑی چلاؤ تو تمہیں چلانے دوں۔ وہ آنکھوں کی دلکش جنبش دیتا بولا، مجھے نہیں چلانی۔ پتہ ہے خیر کس چیز سے ڈرتی ہو تم؟ اس کے اچانک سوال پر مالا کے دل نے چیخ کر کہا، آپ سے، لیکن لبوں سے کچھ نہ کہہ سکی۔ میرے علاوہ، وہ سہولت سے بولا اور اسٹیئرنگ گھمایا۔ مالا کے پسینے سے نکلے۔ وہ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ بتاؤ، ایک دم بھڑک کر بولا تو مالا نے سانس اندر کھینچا۔ بائک ایک دم اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ جہان کی پیشانی پر تیموری بنی بائک۔ وہ حیران تھا۔ جی، وہ سر جھکا گئی جیسے مجرم ہو۔ اچھا چلو، تمہیں بائک کی سیر کرواتے ہیں، کیونکہ مالا کو تو دنیا میں بس جہان سے ڈرنا ہے۔ مالا کسی اور چیز سے ڈرے گی تو جہان کو برا لگے گا، ایسا ہے نا؟ اور تم تو چاہتی ہی نہیں کہ مجھے برا لگے، رائٹ؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ مالا رونے والی ہوئی اور جہان معلوم نہیں کس جگہ پر لے گیا تھا۔ آپ کہاں لے کے آئے ہیں؟ ممانی جان مجھے جان سے مار دے گی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، گھر میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ بس اب
آپ سے لگتا ہے، پلیز آپ چھوڑ دیں، وہ بولی، جبکہ جہان ہنس دیا۔ باہر نکلو۔ باہر نکلا اور ایک شاپ میں چلا گیا۔ مالا نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اب باہر نکلے گی ہی نہیں، اور گاڑی میں بیٹھے وہ رونے لگی، جبکہ ہیوی بائک کی ایک دم آواز پر اس کا دم نکل گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر اسے دیکھا، وہ بار بار ریس دے رہا تھا اور اسے بلا بھی رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر سر جھکا گئی کہ اسے نظر ہی نہ آئے۔ ایسی کی تیسی تمہاری۔ وہ بائک سے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھول گیا۔ وہ چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا، آپ چھوڑیں میرا ہاتھ، آپ بہت گندے ہیں۔ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تھینک یو، آپ بیٹھو ورنہ تمہاری گردن پر سے گزار دوں گا۔ بائک وہ سسکیاں بھرنے لگی اور جہان بائک پر سوار ہوا اور زبردستی اسے بٹھایا۔ مالا کا دل منہ کو آ رہا تھا، پکڑ کر بیٹھو ورنہ مر جاؤ گی۔ جہان نے ہیلمٹ پہنا۔ جان نہیں، جان کی جان تمہارے منہ سے نکلا کیسے؟ تمہیں میرے علاوہ بھی کسی سے ڈر لگتا ہے؟ ٹکڑے نہ کر دوں تمہارے، وہ بولا اور بائک کو ریس دی۔ ایک جھٹکا مارا اور مالا اس کے کمر سے جڑ گئی۔ جہان نے بائک آگے بڑھائی اور مالا کی چیخ اس کی کمر میں ہی دب گئی۔ وہ اسے ایسے جکڑ چکی تھی جیسے وہ مرنے والی ہو، اور آخر سہارا یہ بے رحم انسان تھا۔ اس نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی، یہاں تک کہ اس کی شرٹ کے 2 بٹن ٹوٹ گئے، اور جہان نے اسے اس پورے ایریا میں گھما ڈالا۔ رفتار شدید تیز تھی، اتنی کہ مالا چیخیں مار کر رونے لگی۔ مالا، تمہیں کس سے ڈر لگتا ہے؟ جان سے۔ ویری گڈ، بائک روک لو جی، وہ ہچکیاں بھرتی بولی، اور جہان نے اپنی گاڑی کے پاس پورے آدھے گھنٹے کی اذیت آمیز رائڈ کے بعد بائک روک لی۔ مالا کانپتے قدموں سے اتر کر اس کے پاس سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ جہان نے بائک کو واپس دی لین پہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اچھی رائڈ تھی، میں شادی کے بعد تمہارے لیے خریدوں گا اسپیشل، وہ بولا تو مالا نے کوئی جواب نہ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی سسو گاڑی میں گونج رہی تھی اور جہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچانک گاڑی روکی۔ مال کے باہر حنین، بخت اور اینا دکھائی دیے۔ مالا جلدی سے اتر گئی اور حنین کے سینے سے لگ کر بے ساختہ رو دی۔ جہان اس کے ڈرامے بازی سے بالکل متاثر نہیں تھا، تبھی سکون سے اترا۔ چلے، وہ بخت سے بولا، کیا کیا ہے تو نے؟ بخت کے سوال پر اس نے سگریٹ لبوں میں دبا کر اس کے ہاتھ میں ڈبہ تھما دیا۔ عزت نہیں لوٹی، باقی جو دل میں آیا وہ کیا۔ وہ شانے اچکا کر مال کے اندر گھس گیا، جبکہ اینا نے بخت کو دیکھا، وہ ڈر گئی تھی۔ مالا کو روتے دیکھ کر بخت بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور ان دونوں نے مالا کو چپ کرایا۔ حنین، مجھے گھر جانا ہے، وہ بولی، تمہیں پتہ ہے نا جہان بھائی کا، ریلیکس ہو جاؤ۔ حنین نے چپ کرایا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اینا کے سوال پر وہ چپ ہو گئی۔ کیا بتاتی؟ اس کا پسندیدہ مشغلہ مالا کو زیج کرنا تھا۔ حنین بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مالا کچھ بتاتی کہ جہان اور بخت کی آواز پر تینوں پلٹے اور اندر چلی گئی۔ بخت نے اینا کو خوب شاپنگز کرائی تھی، لیکن بات وہ اس سے بالکل نہیں کر رہا تھا۔ اینا جانتی تھی وہ اس سے خفا ہے، ناراض ہے۔ مالا نے تو تب سے حنین کافی ہی ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور ایک کپڑا بھی خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جبکہ اینا کی تو بہت شاندار شاپنگ ہوئی تھی، اور حنین نے بھی اپنے لیے ڈریسز لیے تھے، کچھ سوٹ بخت نے بھی لیے تھے۔ جہان ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اینا نے دیکھا وہ ایک ریک کے پاس کھڑا کرتا شلوار دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی اس کے پاس آ گئی۔ بخت نے اس کی سمت دیکھا اور دوبارہ رخ موڑ لیا۔ بخت، اینا نے پکارا، اور آپ خفا ہے تو کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے؟ تم مجھے رسپانس کر سکتی تھی۔ اینا ساری باتوں سے باخبر کر سکتی تھی، وہ آپ کی ماں ہے، آپ ان کا یقین کریں گے؟ ہاں یہ سچ ہے، لیکن بے یقینی تو کبھی تم پر بھی نہیں کی میں نے، وہ گھور کر بولا۔ سوری، سزا ملے گی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ اینا نے اس کی سمت دیکھا، مطلب وہ طویل سانس لے گیا۔ شادی کی رات بتاؤں گا، کمر کس کے آنا، زبانی لہجے میں کہتا۔ وہ اپنی پرتش سیاہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اینا جلدی سے اس سے فاصلہ بنا گئی، جبکہ بخت مسکرا کر آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تم سے محبت کرنے کے علاوہ، وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اینا شرما سی گئی۔ اور کیا رہتا ہے جو لینا ہے؟ نہیں، بہت ساری شاپنگ ہو گئی ہے، اتنے پیسے نہیں خرچ کرتے، وہ بولی تو بخت مسکرا دیا۔ غریبی ہونے والا
شوہر تمہارا امیر ہے اور تم پر جان لٹوانے کو بیٹا ہے، تمہارے سب کچھ ٹائم ضائع کرو گی، میں غریب نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولی جبکہ بخت نے اس کے ہاتھ کی پشت اچانک اپنے لبوں سے لگا لی۔ یہ پہلی بار تھا اس کی اس حرکت پر اینا سہم سی گئی، ہاتھ چھڑا کر مالا اور حنین کے پاس بھاگ گئی۔ بخت مسکرا کر پلٹا، جہان اسے آئی بہو اچکا کر دیکھ رہا تھا۔ تمہارے رومانس کو 5 روپے بھی دینے کا دل نہیں کر رہا، وہ پرفیوم اس کی جانب اچھال گیا۔ سمیل کرو کیسی ہے ہم نائس ہاٹ، وہ آنکھ دبا کر بولا اور جہان بھی ہنسا، جبکہ بخت نے بھی کچھ پرفیوم لیے تھے۔ ان سب نے اپنی شاپنگ کرنے کے بعد کھانا آرڈر کیا اور مالا جھجک گئی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ مالا آپ بھی بیٹھ جاؤ، اینا نے نرمی سے کہا۔ نہیں مجھے بھوک تو نہیں ہے، وہ کھانے کو ایک نگاہ دیکھ کر بولی۔ بیٹھ جاؤ مالا، بھوک نہیں بھی ہے پھر بھی کھا لو تھوڑا سا۔ بخت اور حنین بولے نہیں آپ لوگ کھا لیں، میں وہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ خود ہی جا کر خالی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ مالا بہت انوسینٹ ہے لیکن وہ ایسے کیوں رہتی ہے؟ اینا کے سوال پر تینوں خاموش رہ گئے۔ کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں بھابھی جی، سیدھے سیدھے نہیں آتے۔ اب آپ دیکھیے کیسے یہاں خود کر بیٹھے گی اور آپ سے زیادہ کھائے گی۔ جہان اپنی جگہ سے اٹھی اور مالا کے پاس چلا گیا۔ وہ تینوں ہی دیکھ رہے تھے، جہان کے جھکنے کی وجہ سے مالا بالکل چپ سی گئی۔ تو تم چاہتی ہو میں علیحدہ سے ایک کمرہ لوں اور وہاں تمہیں ڈیٹ کروں؟ یو نو وٹ، ڈیٹ میں فزیکل ہونا عام سی بات ہے، پھر میں اس کی ویڈیو بنا کر سارے گھر کو دکھا دوں گا۔ نائس پلان، اس نے خود کو داد دی۔ مالا آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا مالا، میرے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کے مزید نزدیک ہوا۔ جہان کے لبوں پر اس کے ہونٹوں سے نکلی نرم بے بس سانس ٹکرائی اور اس کے پورے وجود میں طوفان سا بھر گئے۔ جہان ساکھ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مالا نے اس کے دور دھکیلا اور جلدی سے بھاگ کر اینا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جہان نے خود کو سنبھالا، اسے پریشان کرنے آیا تھا، خود ہی ڈسٹرب ہو گیا۔ وہ سیدھا ہوا اور اینا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا مالا نے کھایا بھی اور چوچرا بھی نہ کی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ گھر کے لیے نکلنے لگے کہ مالا بے ساختہ ایک دکان میں چلی گئی۔ یس میم، سیلز گرل نے اس سے پوچھا۔ نہیں میں بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ ذرا گھبرا کر نکلنے لگی کہ اسے سیلز گرل نے ذرا غصے سے اسے دھکیل دیا۔ جب جیب میں پیسے نہ ہو تو آیا بھی نہ کرو، وہ کہہ کر مڑ گئی، جبکہ مالا کے لیے یہ سب عام تھا۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی، تب تک وہ سب بھی آ گئے تھے۔ مالا تم نے تو کچھ بھی نہیں لیا؟ حنین کو جیسے یاد آیا وہ میں مجھے چاچو نے دیے تو تھے تمہیں پیسے۔ بخت بھی بولا وہ مجھے لگتا ہے یہ دعوت مالا نے ہمیں دی ہے، کیونکہ مالا جہان مسکرایا۔ پیسے تو اچھے خاصے تھے تمہارے پاس؟ مالا اچانک ہی رونے لگ گئی ان کے سوالوں پر، اور پھر بخت نے سر جھٹکا۔ میرے خیال سے ساجد انکل کو دے دیے اس نے۔ نہیں میں اپنے بابا کو کچھ نہیں دیتی۔ اس کا دل دب گیا تھا، وہ روتی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہم خیر چلو بھائی، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، حنین نے بخت سے کہا۔ مجھے جو لگا کہہ دیا۔ مہندی کا فنکشن نزدیک آ گیا، سب کی تیاریاں تھیں، گھر میں مہمانوں کی آمد بڑھ گئی تھی اور اتنے مہمانوں کے بیچ مالا گنگر بن گئی تھی۔ مالا یہ لا دو، وہ کر دو، اب چائے دو، یہ سامان اٹھاؤ، یہاں سے صاف کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ اس کی ہتھیلیوں میں بھی درد ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی جب ممانی نے کہا کہ ابھی جہان کا کھانا اس نے بنانا ہے۔ حالانکہ رات کے 3 بج گئے تھے، سب گانا وانا بجا کر تک کر سونے جا چکے تھے کہ اگلے دن مہندی کے فنکشن میں اچھے لگے، جبکہ سب کو لگتا تھا نہ وہ تکی ہے اور نہ ہی ایسے کچھ ہوتا ہے۔ اپنے آنسو صاف کر کے تکے ہوئے وجود کو اس نے گھسیٹا اور چولہے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ مڑی اور ساتھ کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی۔ مالا ساتھ مسکرایا، جبکہ مالا حیران تو تھی لیکن ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کب آئے؟ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ ساتھ پریشان سا ہوتا اندر آیا۔ نہیں بس ویسے ہی۔ آپ کب آئے؟ ممانی کو پتہ ہے؟ میں سب کو بتاؤں؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔
ساتھ دل کھول کر ہنسے، ارے نہیں بھائی تم تو میرا سرپرائز خراب کر دو گی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا تو مالا نے سر ہلایا، کیسی ہو؟ مالا نے اس کی سمت دیکھا، پہلی بار کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اچھی ہوں، ہلکا سا مسکرائی، تو تم کافی خوبصورت ہو۔ مالا کی مسکراہٹ سمیٹ گئی، اچھا خیر کیا کر رہی ہو؟ اس نے بات بدلی تو مالا نے اسے بتایا کہ وہ جہان کے لیے کھانا بنا رہی ہے، جبکہ ساتھ حیران ہوا، اس وقت ایک کام کرو، تم جاؤ ریسٹ کرو، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ جہان بھائی فی الحال غائب ہیں، انہیں پتہ ہے آپ آ گئے ہیں، بالکل ان سے کوئی بچ سکتا ہے؟ وہ ہنس دیا اور مالا نے شکر ادا کیا اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ ساتھ نے گہرا سانس بھرا۔ سب سو رہے تھے فی الحال، تو اب کل ہی وہ ان سب کو سرپرائز دے گا۔ نیکسٹ قسط کے لیے کل میں انشاءاللہ نیکسٹ قسط اپلوڈ کروں گا، تو چینل کو آپ وزٹ کیا کریں۔ میں نے اس کے باقی سارے قسط بھی اپلوڈ کیے ہیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کی آگاہ کیجیے گا۔